اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی مزید خونی اور مزید کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے۔ جب سے لے کر یہ لڑائی شروع ہوئی ہے تو مختلف اسٹیک ہولڈرز اس لڑائی کو ختم کرانے کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی فورسز ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ یہ لڑائی کام ڈاؤن ہو۔ غالباً ان کا کوئی بڑا منصوبہ نظر آ رہا ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، جس کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ لڑائی چلتی رہے بلکہ یہ پھیلے بھی، اس کا اسکوپ بھی زیادہ بڑھا ہوا نظر آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں امریکہ نے بہت سارے ویپنز اسرائیل کو، نئے ویپنز دیے ہیں اور بڑی کوانٹٹی میں انہوں نے دیے، اور اس کے اندر 2000 پاؤنڈ وزنی بم بھی تھے اور اس کے اندر 25 F-35 جہاز بھی تھے۔ نہ غزہ جیسے چھوٹے سے علاقے کے لیے F-35 وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں ان کا اسرائیل کو ملنا، یہ صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ منصوبہ کچھ بڑا ہے۔ یہ اتنا سا منصوبہ نہیں ہے غزہ کے لیول کا، یہ کچھ بڑا منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ اسلامی جہاد اور حماس اور دیگر جو ایکسس آف ریزسٹنس کے گروپس ہیں، ان کی بھی میل ملاقاتیں ایران کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ تیز ہو گئی ہیں۔ پچھلے دنوں اسماعیل ہانیہ کی ملاقات ہوئی ایران کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ، اسی طرح سے پیلسٹینین اسلامک جہاد کے جو لیڈر ہیں ان کی بھی ملاقاتیں رہیں ایران کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ، اور اس پہ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی لکھنا شروع کیا کہ جی نیا جو راؤنڈ ہے جنگ کا غالباً وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ میں آپ کو کل کا دکھاتا ہوں، یہ کہتے ہیں ہاؤ حماس پیلسٹینین اسلامک جہاد سے وزٹ ٹو ایران سگنلز اے نیو فیز ان وار آن اسرائیل۔ نیو فیز آف وار، پیلسٹینین اسلامک جہاد and Hamas hold meetings in Iran amidst Ramadan unrest. Head of Palestinian Islamic Jihad Zaid al-Nakhala visited Iran over the weekend where he promised victory in the war against Israel. His visit came days after the head of Hamas Ismail Haniyeh also flew to Tehran from Doha. اب دیکھیں سارے بیک گراؤنڈ میں آج کیا ہوا ہے۔ آج ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، بہت بڑا واقعہ، اور یہ واقعہ اسی جنگ کے اسکوپ کو یقینی طور پر بڑھا بھی سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک میسو انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے آج کہ اسرائیلی جو ہیں یہ سیریا کے اوپر اور لیبنان کے اوپر اسٹرائکس کرتے رہتے ہیں۔ ان کا پیٹرن لیکن یہ رہا ہے کہ یہ جب بھی سیریا پہ اسٹرائک کرتے ہیں تو میڈیا کے اندر خبر نہیں یہ لگاتے اور بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے سیریا میں جا کر تو وہاں پر اسٹرائک کیا، یہ نہیں بتاتے، لیکن کرتے یہ ہیں، ان کے جہاز جاتے ہیں، ان کے میسائل جاتے ہیں تو وہاں پر یہ اسٹرائکس کرتے رہتے ہیں۔ آج انہوں نے اسٹرائک کی ہے سیریا میں، اور اسٹرائک لیکن کی کس جگہ پہ ہے؟ ایک ایسی جگہ پہ انہوں نے اسٹرائک کی ہے جو کہ نہ ان کو عالمی قوانین کے حساب سے کرنی چاہیے تھی، نہ ان کو ڈپلومیٹک قوانین کے حساب سے کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے وہاں پر جا کر اسٹرائک کی ہے، اور وہ اسٹرائک انہوں نے کی ہے ایران کی ایمبیسی کے اوپر سیریا میں، کونسلیٹ کے اوپر۔ نہ دو اطلاعات آ رہی ہیں، ایک اطلاع یہ آ رہی ہے کہ کونسلیٹ کے بالکل اوپر کیا ہے اور سارا کا سارا کونسلیٹ تباہ ہوا ہے، دوسری اطلاع یہ آ رہی ہے کہ نہیں، کونسلیٹ کے بازو والی بلڈنگ پہ کیا ہے، لیکن جو بھی تھا ٹارگٹ غالباً کونسلیٹ ہی تھا ایران کا، اور اس کے نتیجے میں 8 اب تک بتایا جا رہا ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک اس میں جو شہادت ہوئی ہے ایران کی بہت بڑی ہوئی ہے، بہت بڑی۔ اسلامک ریولیوشنری گارڈز جو ایران کی پاسداران انقلاب، ان کی فوج کا سب سے اہم ترین حصہ ہے، ان کی جو قدس فورس ہے، القدس فورس ہے، ان کی قدس فورس کے ریجنل چیف اس میں شہید ہوئے ہیں، ان 8 لوگوں میں، اور یہ عرب نیوز نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ ایران سے ریجنل قدس فورس چیف 5 other guards among dead in Israeli Damascus strike monitor۔ اور اسی خبر کو فرانس 24 نے بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے، کیونکہ یہ واقعہ کچھ ہی دیر پہلے ہوا ہے، کچھ گھنٹے پہلے، فرانس 24 کہتا ہے کہ guards among 8 reported killed as Israeli strikes Iran consular annex in Syria. Israeli strikes destroyed the Iranian embassy's consular annex in Syria on Monday, killing and wounding everyone inside, Damascus said, as Iranian state TV reported a Revolutionary Guards commander among the dead. اب دیکھیں یہاں تک جو لڑائی ہوئی ہے اس کے اندر کوششیں یہ کی جاتی رہی ہیں مختلف اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے کہ حزب اللہ اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو۔ حزب اللہ ابھی تک جو لڑائی کر رہا ہے ان کے پاس پراپر آرمی ہے، حزب اللہ کے پاس، جو کہ انویڈ بھی کر سکتی ہے۔ حماس جو ہے وہ ایک گوریلا فائٹر قسم کی تنظیم ہے، کیونکہ ان کے پاس نمبر آف ٹروپس جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے،
وہ اتنے زیادہ نہیں ہے، 25 30 40 ہزار کی فورس ہے ان کے پاس، لیکن حزب اللہ جو ہے وہ کئی گنا بڑی فورس ہے ان سے، یہ جو حماس والے ان سے کئی گنا بڑی فورس ہے، بلکہ اسرائیل کے ٹکر کی فورس ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس فائٹرز ہیں، ان کی جو اسلحہ ہے، ان کے پاس جو ایمونیشنز ہیں وہ کافی ایڈوانس قسم کے ہیں، ان کو رشیا کی بھی حمایت حاصل ہے، کیونکہ وہاں پر یہ داعش کے ساتھ جب لڑتے تھے تو یہ رشین فورسز کے ساتھ ہوتے تھے، تو یہاں پر ان کو رشیا کی بھی سپورٹ ہے، ایران کی بھی سپورٹ ہے۔ تو حزب اللہ کو اس جنگ میں ڈائریکٹلی انوالو نہ ہونے کے لیے، ان کو بعد رکھنے کے لیے بہت سارے جو پلیئرز تھے وہ ایکٹیو تھے، اسی وجہ سے جو حزب اللہ کے ساتھ لڑائی ہے اسرائیل کی وہ بارڈر کے ایریاز میں ہے، ابھی تک جو ٹک ٹک چل رہی ہے وہ بارڈر کے ایریاز میں چل رہی ہے، روز یہ بھی ان کو اسٹرائک کر رہے ہیں اسرائیلی، اور وہ بھی ان کو اسٹرائک کر رہے ہیں یہ حزب اللہ والے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ڈائریکٹ اٹیمپٹ نظر آ رہی ہے کہ ایران کسی طرح سے سکن ہو جائے یا پھر حزب اللہ کسی طرح سے اس جنگ کے اندر سکن ہو جائے، فل اسکیل وار شروع ہو جائے ان کے درمیان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جواب میں ایران کیا کرتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ریسپونڈ ان کو بھی کرنا پڑے گا، یہ بڑا واقعہ ہوا ہے، ان کا ٹاپ کا ایک کمانڈر جو ہے وہ اچانک سے، کیونکہ یہ دیکھیں ایکسپیکٹ یہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اس مرحلے پہ یہ ہوگا، کیونکہ ان کی جو نمبر 2 کمانڈ ہے اسرائیلیوں کی بھی اور باقی کے جو آفیشلز ہیں وہ اس وقت ایجپٹ اور قطر کے اندر ملاقاتیں کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پر بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے اس وقت جنگ کو ختم کرانے کے حوالے سے، اور یہ واقعہ اس کے دوران ہوا ہے، تو اس کے یقینی طور پر نیگیٹو امپیکٹس پڑیں گے اس جنگ کے اندر ان فورسز کے لیے جو کہ امن چاہتی ہیں، جو کہ یہاں پر کسی طرح سے جنگ ختم کروانا چاہتی ہیں۔ اچھا، مین وائل غزہ کے اندر اسرائیل کی سیویلینز کے اوپر کارروائیاں جاری ہیں، اور اب تک 32,700 وہاں پر ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 32,700 لوگ شہید ہو چکے ہیں وہاں پر، اور ان 32,700 لوگوں میں کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے کتنے ہیں؟ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کس قدر شفاف دنیا ہے کہ اس طرح کی بربریت کو وہ سیلف ڈیفینس بول رہے ہیں، اسرائیل کا سیلف ڈیفینس بہت سارے ملک بول رہے ہیں نا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی ناظرین کہ 15,000 اس میں بچے ہیں، 15,000، 32,700 میں سے 15,000 بچے ہیں، چلڈرن، ان کو یہاں پر شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ جنگ سے زیادہ کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، یہ کچھ اور ہی کوئی اور ہی چیز ہے، اور یقینی طور پر اسرائیل کی جو سپورٹ دنیا بھر میں کم ہوئی ہے، پہلے ان کو ویسٹ کے بہت سارے ملک سپورٹ کر رہے تھے، اب امریکہ ان کو کھلے عام سپورٹ کر رہا ہے، اکیلا ملک ہے۔ اس کے علاوہ باقی آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر ان کی جتنی سپورٹ تھی وہ آہستہ آہستہ ڈکلائن ہو چکی ہے، اور اس حد تک ضرور ڈکلائن ہوئی ہے کہ وہ اب کھلم کھلا یورپ والے جو ہیں سارے ملک تقریباً وہ سیز فائر کی قرارداد کے حق میں جو ہے وہ ووٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف ایک ملک ایسا ہے جو کہ ابھی تک اسرائیل کی مکمل طور پر پشت پہ کھڑا ہے، پیسے بھی انہی کے استعمال ہو رہے ہیں بہت سارے وہاں پر، اور ویپنز بھی انہی کے استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ امریکہ ہے۔ بہرحال ایران کا اس سارے واقعے پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ری ایکشن آتا ہے، اور جو ہی ان کی جانب سے کوئی کمیونیکیشن ریلیز ہوتی ہے تو اس پہ براڈر ویو کے اندر ہم بات کریں گے۔